آج کے پروگرام کا ایجنڈا کچھ اس طرح سے ہے کہ سب سے پہلے میں دعوت دوں گا جناب ڈاکٹر حافظ خیر محمد جویہ صاحب کو، جو 15 منٹ میں ہمیں درس قرآن سے مستفید فرمائیں گے۔ ڈاکٹر حافظ خیر محمد جویہ صاحب، سربراہ اسلامی انقلابی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ میرے انتہائی محترم بھائیوں، ہم نے جو پروگرام ہے اس کا آغاز درس قرآن سے رکھا ہے۔ ہماری یہ کوشش ہے کہ جیسا ہمارے اس میں حلف نامے میں موجود ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر قرآن کریم کی کم از کم ایک آیت سوچ سمجھ کر پڑھوں گا۔ بہت سارے ہمارے دوست ایسے ہیں جن کو پڑھنا نہیں آتا، تو ان کے لیے یہ درس فائدہ مند ہوگا، اور پھر یہاں سے آپ جب سن کے جائیں گے تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ کے گھر میں کوئی بیٹا بیٹی پڑھی لکھی ہو جو کسی بھی تفسیر سے جو آپ کو صحیح لگے، کسی بھی دور حاضر کے عالم کی تفسیر آپ لے لیں، اور اس جن آیات کو ہم یہاں پہ موضوع بحث بنائیں گے وہ اپنے گھر میں بھی جا کے اس کا اپنے ترجمہ اور تفسیر پڑھنا ہے، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ کی ہم سے کیا ڈیمانڈ ہے، اللہ کیا چاہتا ہے ہم سے۔ ہم اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، اور جس کے دین کے سربلندی کے لیے کھڑے ہوں اس کے قانون کا ہمیں پتہ ہونا ضروری ہے۔ پاکستان میں رہتے ہوئے پاکستان کے قانون کا اگر آپ کو پتہ نہیں ہے تو یہ آپ کا عذر قابل قبول نہیں ہوتا۔ فرض کریں آپ روڈ پہ جا رہے ہیں اور آپ بائیں طرف سے جانے کی بجائے آپ دائیں طرف جانا شروع کر دیتے ہیں اور ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، تو آپ کا یہ عذر کہ مجھے پتہ نہیں تھا کبھی بھی گورنمنٹ قابل قبول نہیں کرے گی، کیونکہ آپ اس ملک کے شہری ہو تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ اسی طرح ہم مسلمان ہیں تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ کا جو نظام ہے، اللہ کا جو قانون ہے وہ کیا ہے۔ وعلیکم السلام۔ یہ پہلی صورت ہے سورۃ الفاتحہ۔ یہ قرآن پاک کی نزول کے اعتبار سے مکمل پہلی صورت یہی ہے، اگرچہ اس سے پہلے کچھ آیات نازل ہو چکی تھیں، جیسے اقرأ بسم ربک الذی خلق، جیسے یا ایھا المدثر، جیسے یا ایھا المزمل، وہ پہلے نازل ہو چکی تھی، لیکن مکمل صورت جو پہلے نازل ہوئی اور جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے شروع میں رکھوایا وہ یہ سورۃ الفاتحہ ہی ہے۔ اس میں اس کا ترجمہ یہ ہے کہ تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، یعنی رب ہے، رحمان ہے، بہت مہربان، بہت بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے، قیامت کے دن کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کا راستہ نہیں جن پر تیرا غضب نازل ہوا اور جو گمراہ ہوئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ اس صورت میں اس کو دعا کا درجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے کہ آپ جب بھی نماز پڑھتے ہیں، آپ اکیلے پڑھتے ہیں یا امام صاحب کے پیچھے ہوتے ہیں، تو آپ یا تو یہ سورہ مبارکہ سنتے ہیں یا پھر آپ خود پڑھتے ہیں۔ تو یہ دعا ہے جو بنیادی طور پر انسان شعور کی زندگی سے شروع کرتا ہے، اور جب تک وہ اس دنیا سے جاتا نہیں ہے دن میں 20 دفعہ یہ دعا وہ اپنے رب سے کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے جتنی دفعہ دعا مانگی جائے اللہ تعالیٰ کو اتنی زیادہ خوشی ہوتی ہے اپنے بندے کے اوپر۔ جیسے ہم پیسے کماتے ہیں اور ہمارے بچے، میں ایک مثال دے رہا ہوں، ہمارے بچے ہم سے پیسے مانگتے ہیں تو ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ یار ہم سے پیسے مانگ رہے ہیں۔
تو حالانکہ پیسے خرچ ہو رہے ہوتے ہیں، خوشی بھی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ تو ظاہر ہے پوری کائنات کا خالق ہے، اس کا مرتبہ تو جو بیٹے اور باپ کا جو رشتہ ہے اس سے بھی بڑھ کر ہے، تو اس کو زیادہ خوشی ہوتی ہے اور اس کے رزق میں کمی نہیں آتی۔ والدین جو رزق دیتے ہیں بچوں کو، ظاہر ہے اس میں لگتا ہے کہ کمی آ رہی ہے، لیکن اللہ کا دیا ہوا جو رزق ہوتا ہے اس میں کوئی کمی نہیں آتی۔ اس لیے اس کو جتنی دفعہ آپ دن میں مانگیں، یہ سورہ مبارکہ جو ہے یہ بڑی بابرکت ہے مانگنے کے حساب سے۔ اور پھر مانگنے کا طریقہ بڑا اچھا بتایا ہے۔ آپ کسی بھی سیاسی شخص کے پاس جاتے ہیں نا، تو آپ کا ظاہر ہے کہ کئی دفتروں میں جانا ہوا ہوگا، کبھی آپ تھانے دار کے پاس گئے ہوں گے، کبھی آپ اے سی کے پاس گئے ہوں گے، کبھی آپ ایم پی ایم این اے کے پاس گئے ہوں گے، کبھی آپ کسی جج کے پاس گئے ہوں گے، تو آپ سب سے پہلے یہی کہتے ہیں، سہی تساں تو بہت اچھے نے، تہاڈا نام بڑا سونا ہے، تساں بڑے سخی نے، تہاڈا تا سکہ چلدا ہے، تہاڈی ہر جگہ منیندی ہے، اللہ نے تانوں بڑا مقام دیتا ہے۔ اچھا، یہ ساریاں گلاں کرن تو بعد بھئی تیری ڈیمانڈ کیا ہے؟ وہ ڈیمانڈ پھر ہم رکھتے ہیں، یہ ساڈا سی چھوٹا جہا کام ہے، یہ تو مہربانی کرو جائے۔ یہی ہوتا ہے نا طریقہ کار۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس طریقہ سکھایا ہے کہ آپ نے مجھ سے کیسے مانگنا ہے، یہ اللہ نے ہمیں بتایا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے دنیا جہان میں جو کوئی رشتے ہیں ان کو پیچھے چھوڑ کے سب سے پہلے آپ نے میری تعریف کرنی ہے۔ آپ نے کسی خوبصورت انسان کو دیکھا ہے نا، تو آپ نے یہ نہیں کہنا کہ یہ بہت خوبصورت ہے، بلکہ یہ کہنا ہے کہ یہ اللہ نے اس کو کتنا خوبصورت بنایا ہے۔ یعنی تعریف آپ نے بالواسطہ یا بلا واسطہ اللہ تعالیٰ کی کرنی ہے۔ کسی انسان کی آپ نے گفتگو بڑی سنی ہوگی اور آپ کہتے ہوں گے یار کیا پیاری گفتگو کرتا ہے۔ ہمارے ایک دوست تھے، وہ کسی بھی محفل میں گفتگو کرتے تھے تو ان کے بارے میں یہ لوگ کہتے تھے کہ ایسے لوگ خاموش ہو کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ اگر ان کے جیسے ان کے سر کے اوپر پرندے بھی بیٹھ جائیں تو وہ بھی نہ اڑیں، اتنی خوبصورت گفتگو کرتے ہیں۔ تو خوبصورت گفتگو کرنے والے کی تعریف آپ نے یہ نہیں کرنی کہ یار اس کی بڑی زبردست تقریر کرتا ہے یا بڑی، یہ کہ آپ نے یہ تعریف کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بولنے کا بڑا اچھا سلیقہ دیا ہے۔ اسی طرح آپ کسی کا بہت بڑا محل دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو نوازا ہے۔ کسی کی آپ ڈگریاں بہت بڑی دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو ڈگری دی ہے۔ کوئی سمجھدار ہوتا ہے، حکمت دانائی اس میں بہت اچھی ہوتی ہے، تو یہ اس کی تعریف نہیں کرنی بلکہ اللہ کی تعریف کرنی ہے کہ اللہ نے اس کو حکمت دانائی دی ہے۔ یا جیسے فرض کرو ہمارے پاس ڈاکٹر ہیں، مریض آتے ہیں، تو کچھ لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں، کچھ نہیں ہوتے، تو جو ٹھیک ہو جاتے ہیں وہ تعریف ڈاکٹر صاحب بہت چنگے آدمی ہیں مثلا، لیکن ان کو یہ کہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ڈاکٹر صاحب کو ایک اچھا ذریعہ بنایا ہے ہمارے لیے شفا پانے کا۔ یا کسی وکیل صاحب کے پاس آپ جاتے ہیں، آپ کیس جیت جاتے ہیں، آپ یہ نہ کہیں کہ وکیل صاحب بہت چنگے آدمی ہیں، بڑی محنت کی تھی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس نیک شخص کے ذریعے ہمارا یہ کام کروا دیا۔ یعنی ہم نے تعریف صرف اللہ کی کرنی ہے۔ اس لیے کہا کہ الحمد للہ رب العالمین، عالمین کا رب کوئی اور ہے نہیں، اکیلا اللہ ہے، اس لیے تعریف بھی اسی کو ہی جچتی ہے۔ الرحمن الرحیم، رحمان بہت بڑا مہربان، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور پھر کہا کہ مالک یوم الدین، وہ صرف مہربان اور رحم کرنے والا ہی نہیں، وہ منصف بھی ہے۔ قیامت والے دن جو بادشاہت ہوگی وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ہوگی۔ جو کچھ انسان دنیا میں کرتا ہے اس کا حساب اس کو چکانا پڑے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ بغیر حساب کتاب چکائے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کو چھوڑ دے، ہر بندے کو حساب دینا پڑے گا، چاہے وہ جتنی ان کے صحابہ کرام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سامنے پیش کریں گے حساب کے لیے، جن کو خود پہلے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہہ دیا کہ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے اور جنت کی بشارتیں دی، لیکن پھر بھی ان کو حساب کے لیے پیش کیا جائے گا۔ وہ آگے اللہ کا فیصلہ ہے کہ جو وہ فیصلہ کرے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کر لی اور اس دنیا کا مالک بھی اسے کہہ دیا اور اس کے مرنے کے بعد کا مالک بھی اس کو کہہ دیا، اور پھر یہ کہا کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ یعنی عبادت کی جتنی قسمیں ہیں وہ اللہ کے لیے خاص ہیں،
اور مدد بھی ہم نے جب بھی مشکل آئے گی، کوئی پریشانی آئے گی، تو وہ بھی ہم نے صرف اللہ تعالیٰ سے مانگنی ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ جب ہم ایمان لے آئے ہیں، ہم میں سے سارے مومن بیٹھے ہوئے ہیں، ایمان اللہ کو ماننے والے ہیں، اللہ کے رسول کے ماننے والے ہیں، اور اللہ قرآن کو ماننے والے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ماننے والے ہیں۔ اس کے باوجود ہم جس دن ایمان لے آتے ہیں اس دن سے لے کر مرتے دم تک ہم یہی کہتے ہیں، اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ یعنی زندگی 75 سال گزار لیا اسلام کے اوپر، تب بھی وہ انسان اپنے رب کے سامنے کھڑا ہو کے یہ کہہ رہا ہے، اللہ سیدھا راستہ دکھا۔ یہ وہ راستہ ہے جس کے اوپر چل کر اللہ کے جو محبوب بندے تھے وہ انعام یافتہ ہوئے۔ اللہ نے ان کا تذکرہ بھی کیا ہے۔ اب سیدھا راستہ، بہت سارے لوگ کہتے ہیں صحیح فلاں بڑے خوشحال ہے، یعنی بڑا خوش ہے، مثلا بہت سارے لوگ کہتے ہیں یار یہ اسسٹنٹ کمشنر بن گیا ہے، اس کا تو بلے بلے ہوگی، یا یہ ایم پی اے بن گیا ہے، اس کی بلے بلے ہوگی، یہ فلاں اس کو اللہ تعالیٰ نے بڑی دولت دی ہے، اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے اس کی کتنی دولت ہے، فلاں کی بڑی اپروچ ہے، بڑے تعلقات ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ جو انعام جو ہے، جو سیدھا راستہ ہے، جس پر چل کر میں نے جن لوگوں کو انعام کیا، وہ یہ لوگ نہیں ہیں کہ جن کے پاس دولت زیادہ ہے، وہ یہ لوگ نہیں ہیں کہ جن کا عہدہ بہت بڑا ہے، وہ یہ لوگ نہیں ہیں کہ جو بہت خوبصورت تلاوت کرتے ہیں یا بہت خوبصورت تقریر کرتے ہیں یا بہت مطلب ہے کہ کسی بھی شعبے میں ان کا بڑا نام ہے۔ اللہ نے ان کا تذکرہ سورہ نساء میں کیا ہے، آیت نمبر 69 میں، کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، کہ اللہ اور اس کے رسول، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی، اس نے بڑا اچھا ساتھ پایا۔ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم، بڑا اچھا ساتھ پایا ان لوگوں کا جن پر اللہ نے انعام کیا۔ وہ کون لوگ ہیں؟ نمبر 1 پہ تو نبی ہیں۔ نبی تو ہم بن نہیں سکتے، لیکن ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں دے سکتا ہے اگر وہ چاہے تو، یعنی ساتھ قیامت والے دن اگر اللہ چاہے تو ہمیں ان کی رفاقت دے سکتا ہے، دیدار کرائے گا، ملاقات کرائے گا، اور ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ اگر اللہ چاہے تو رکھ سکتا ہے۔ اور اللہ نے تو چاہا بھی ہے کہ جو ان کے دائیں بائیں دنیا میں آج موجود ہیں، ان کی قبریں ہیں، تو فرمایا پہلے نمبر پہ جن پر اللہ نے انعام کیا ہے وہ اللہ کے نبی ہیں، حضرت آدم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، اور آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ انعام یافتہ لوگ ہیں۔ فرمایا کہ دوسرے نمبر پہ انعام یافتہ وہ ہیں جو صدیقین ہیں، سچ بولنے والے ہیں، ہر ٹائم پہ وہ سچ بولتے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے، چاہے دشمن سامنے ہو، چاہے دوست سامنے ہو، جو بھی مسئلہ ہو، جھوٹ نہیں بولنا اور سچی بات کرنی ہے اور سچے لوگوں کا ساتھ دینا ہے۔ جیسے دنیا میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف ایک ہی صحابی، حالانکہ باقی صحابی بھی سچے تھے، لیکن جس کا مرتبہ بہت بڑا پایا، پھر اس کو صدیق کا لقب دیا کہ یہ ہے وہ جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا ہے۔ سچے لوگوں کا، والشہداء، کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں قربانی دیں، شہید ہو جائیں، والصالحین، اور جو بہت زیادہ پرہیزگار اور عبادت گزار ہیں، ہر وقت برائیوں سے بچتے رہتے ہیں اور نیکی کے راستے پر ہیں۔ وحسن اولئک رفیقا، کتنی خوبصورت ہے یہ رفاقت، یہ ساتھ جس کو اللہ تعالیٰ عطا کر دے۔ چھوٹے سے کسی کے ساتھ بنی ہوئی نا انسان کی تو وہ کہتا ہے یار وہ میرا دوست ہے، وہ بڑی اس کی پہنچ ہے، لیکن اللہ کہتا ہے کہ خوبصورت دوستی اور خوبصورت رفاقت جو ہے وہ مسلمان کی وہ یہی ہے۔ بہت شکریہ، انشاءاللہ ایسے ہم سلسلہ وار اگلے جمعے سے مزید آگے سے آغاز کریں گے۔